بے ساختہ دل رونے لگتا ہے, بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. حتیٰ وہ افراد جو ابا عبداللہ کی معرفت نہیں رکھتے, ان کے سامنے جب غم کا بیان آ جاتا ہے, مصیبت کا ذکر آ جاتا ہے, تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمیں جب ریشہ سمجھ میں آئے گا تو حقیقت سمجھ میں آئے گی. اسی لیے آپ کی خدمت میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے کہ خداوند متعال فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم, میں نے انسان کو بہترین حالت میں خلق کیا ہے. جس حالت میں بہترین حالت میں ممکن ہے, اس بہترین حالت میں نے انسان کو خلق کیا ہے. پھر خداوند متعال فرماتے ہیں ثم رددناہ فی اسفل السافلین. تو اب یہاں سوال آتا ہے کہ یہ اسفل السافلین کیا ہے؟ اس کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو پسترین مقام, پائین ترین مقام, ایسا درجہ جو نچلا درجہ ہو. اور یہاں آپ کو مختلف تفسیریں پائی جائیں گی. کچھ علماء آ کر کہتے ہیں کہ یہ جو اسفل السافلین ہے, یہ انسان کے اختیار سے وہ کسب کرتا ہے, حاصل کرتا ہے, یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے خداوند متعال اسے اسفل السافلین کی طرف پلٹاتا ہے. ایک تفسیر یہ ہے. اور کچھ علماء آ کر کہتے کہ نہیں, اسفل السافلین کی تفسیر یہ ہے کہ خداوند متعال چاہ رہا تھا انسان کو دنیا میں بھیجے. اور دنیا جو لفظ ہے یہ دنو سے آتا ہے, اور اس کا معنی بھی پست ہے, ایک مقام, ایک درجہ جو پست ہے. اور خلقت کی درجات اور رتبوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو زمین یا دنیا وہ سب سے نچلا درجہ رکھتا ہے. آپ کو ملکوت مل جائے گا, جبروت مل جائے گا, دہر مل جائے گا, اور یہ سارے آسمان اور ان کے درجات, اور سب سے نچلے درجے پر جب آپ آتے ہیں خلقت کے, وجود کے, تو آپ کو دنیا مل جائے گی. تو خداوند متعال فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین حالت میں بنایا ہے, اور پھر میں اسے اسفل السافلین میں بھیج رہا ہوں. اب یہاں ایک بڑا سوال آ جاتا ہے کہ کیوں اسفل السافلین میں ہمیں بھیجا جا رہا ہے؟ تو یہاں پھر ہم قرآن سے جواب لیں گے کہ یہاں خداوند متعال سورہ فجر میں اس آیت کے ذریعے ہمیں کچھ بتانا چاہ رہا ہے. اس میں راز چھپے ہیں کہ انشاءاللہ ان رازوں کو ہم آج کھولنے کی کوشش کریں گے. جہاں خداوند متعال فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اے نفس مطمئن, اے وہ نفس جو اطمینان کی حالت میں ہے, اے وہ نفس جو یقین کی حالت میں پہنچ گئی ہے, پلٹ کر آ جاؤ اپنے رب کی طرف. یعنی میں نے تمہیں بہترین حالت میں بنایا ہے, اور میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں تاکہ تم اس اطمینان کو اور یقین کو حاصل کر سکو اور مجھ تک پلٹ سکو. اور لطف خدا دیکھیے کہ علماء بتاتے ہیں کہ یہ آیت سید الشہداء کے لیے ہے کہ میدان کربلا میں جب عصر کا ہنگام آ چکا تھا تو آسمان سے ندا آئی کہ اے میرے حبیب, اے حسین, اے وہ نفس جو اطمینان کی حالت میں ہے. کیوں اطمینان کی حالت میں ہے؟ سارے اصحاب شہید ہو گئے, بنو ہاشم شہید ہو گئے, جوان بیٹے کا لاشا دیکھا, عباس کی قربانی دی, اصغر کو گود میں شہید ہوتے دیکھا, لیکن ایک لمحے کے لیے اس اطمینان سے نہ ڈگمگائے کہ ہم حق پر ہیں, اور اس دین کو بچانے کے لیے جو قربانیاں دینے کی ضرورت ہے اس کے لیے میں تیار ہوں. اسی لیے سید الشہداء سے آپ کو یہ بیان ملتا ہے عصر عاشور, رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ, یعنی تیری رضا میں راضی ہوں, تو جو میرے لیے ڈیسائیڈ کرے گا, اور
تو نے جو امر میرے لیے رکھا ہے اس کے سامنے میں تسلیم ہوتا ہوں. یعنی اطمینان ہے کہ خدا جو میرے لیے انتخاب کر رہا ہے وہ بہترین انتخاب ہے. تو اسی لیے خداوند متعال سید الشہداء ابا عبداللہ سے کہہ رہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. تو پتہ چلتا ہے کہ اسفل السافلین میں پہنچ کر اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو خدا نے راستہ بتایا ہے, طریقہ بتایا ہے. اچھا, یہاں پر کچھ علماء ہیں یا کچھ متفکرین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب آدم کو جب خلق کیا گیا تو ان سے جو ترک اولا ہوا ہے اس وجہ سے انہیں زمین پر بھیجا گیا, ورنہ وہ ہمیشہ بہشت میں رہتے. آپ دیکھیے کچھ ریلیجنس ہے جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے جو سن ہو گیا ہے اس وجہ سے ہم یہاں ہیں, ورنہ ہم وہیں پر رہتے آرام سے. لیکن نہیں, یہ غلط فکر ہے, یہ تصور پوری طرح سے غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال فرما رہا ہے انی جاعل, میں قرار دے رہا ہوں فی الارض, زمین کے لیے, خلیفۃ اللہ, میں خلیفہ بنا رہا ہوں, قرار دے رہا ہوں. کہاں؟ زمین کے لیے, نہ آسمانوں کے لیے, نہ بہشت کے لیے. تو خلقت میں ہی یہ بات چھپی تھی کہ جناب آدم کو زمین پر بھیجا جائے گا اور وہاں انہیں وہ خلیفۃ اللہ کا نقش ایفا کرنا ہے, وہ رول پلے کرنا ہے. تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں جناب آدم سے کیونکہ ترک اولا ہو چکا ہے اسی لیے ہم یہاں پر ہیں, تو نہیں, بلکہ ہمیں بھیجا ہی, بنایا ہی گیا تھا کہ وہ یہاں پر ہم آئیں اور یہاں پر خدا کی حکومت کو پھیلائیں. آئیے خلقت کی کچھ آیتوں کی طرف نظر کرتے ہیں تاکہ اس میں جو چھپے ہوئے راز ہے وہ ہمارے لیے کھل جائے. کہ جب خدا نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے لیے اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, تو فوراً فرشتوں نے کہا کیوں؟ کیا تم ایسی مخلوق کو ان تجعلوا, کیا تم ایسی مخلوق کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہو کہ وہ فساد برپا کرے؟ یفسدوا فیہا, وہ فساد برپا کرے زمین پر. ویسفک الدماء فیہا, اور اس میں خون ریزی کرے. اب سوال آتا ہے یہاں پر کہ جناب آدم کو تو خلق کیا گیا تھا اور تازہ خلق کیا گیا تھا, یعنی ابھی خلقت پائی تھی, نہ وہ زمین پر گئے, نہ ہی ان کی امت پھیلی, نہ بنی آدم موجود ہے کہ وہاں فساد برپا کرے یا خون ریزی کرے جسے دیکھ کر ملائک اور فرشتے کہنے لگے کہ یہ تو خون برپا کرنے والے. تازہ جناب آدم کا وجود ان کے سامنے موجود تھا, تو پھر یہ کیسے جان گئے کہ یہ فساد برپا کرنے والے ہیں؟ تو یہاں پر علماء آ کر کہتے ہیں کہ جناب آدم سے پہلے انسان جیسی کچھ مخلوق موجود تھی, اور وہ صفاتیں آپ کو جناب آدم میں پائی جاتی ہیں. اسی لیے جب ہم انسان کی نفس کی بات کرتے ہیں, جو میں نے پچھلے جلسوں میں یہاں بیان کیا تھا کہ انسان کی نفس یہ چند مرحلوں میں ہے, چند درجوں میں ہے. ایک درجہ اس کا نفس نباتی ہے, یعنی وہ صفاتیں, وہ کیریکٹرسٹکس انسان کے جسم میں ہے جو آپ کو دوسرے نبات میں پائی جاتی ہے. نبات یعنی پلانٹس اور ٹریز اور جو یہ ویجیٹیشن ہوتا ہے, ان کی صفات کیا ہے؟ ان کی صفات یہ ہے کہ یہ رشد کرتے ہیں, گرو کرتے ہیں اور تولید نسل کرتے ہیں, فروٹس جنریٹ کرتے ہیں, وہ اپنی پروجنی کو بڑھاتے ہیں. انسان میں بھی یہ صفت آپ کو پائی جائے گی کہ رشد کرتا ہے اور نسل اپنی بڑھاتا ہے. تو فرشتے یہ دیکھ پا رہے تھے کہ جناب آدم کو جب مٹی سے خلق کیا گیا تو اس شے کے اندر نفس نباتی موجود ہے. تو وہ کہنے لگے کیوں اسے خلیفہ بنا رہے ہو, اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے؟
اگر آپ کہیں گے اس میں نفس حیوانی موجود ہے جو کہ نبات سے بڑھ کر ہے، یعنی یہ کہ یہ حرکت کر سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، اولاد پیدا کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، اپنی جان بچا سکتا ہے، تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا، اس بات کے لیے اسے خلیفہ بنا رہے ہو؟ تو کہتے نہیں، آپ اس لیے انہیں خلیفہ نہ بنائیں، بلکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، یسبحو، ہم تیری حمد و ثنا کرتے تو ہمیں خلیفہ بنا دے۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ زمین پر خلیفہ بننا یا کلن خدا کے لیے خلیفہ بننا ایک ایسا رتبہ رکھتا ہے کہ فرشتے آ کر درخواست کرتے ہیں کہ اس شے میں وہ خاصیت نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر وہ خاصیت ہے کہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، سالوں سال حمد و ثنا کرتے ہیں، بنا رکے حمد و ثنا کرتے ہیں، ہمیں تو اپنا خلیفہ بنا لے اور انسان کو مت بنا۔ کیوں؟ اگر میں مثال لے لوں جسٹ فار کمپیریزن سیک، کہ ریسرچ کی ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے نیانڈرتھالس ہے جو 40,000 ایئرز اگو ان کے آپ کو ڈھانچے ملے ہیں، ان کے ڈی این اے ملے ہیں، اور ان کے اندر وہ حیوانی صفتیں پائی ہیں، ان کے اندر انسانی کمال نہیں پایا گیا ہے، اسی لیے ان کی ساری جنریشنز اور نسل ختم ہونے کے بعد بھی وہ کچھ انسان جتنا پروگریس نہیں کر پائے۔ ان سے پہلے ڈینیسوونس آپ کو ملتے ہیں کہ جو 1,00,000 سال پہلے یا اس سے زیادہ پہلے ان کا وجود پایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی کچھ زیادہ پروگریس نہیں کر پائے۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں، مثلا ڈینیسوونس کو دیکھ چکے ہیں، نیانڈرتھالس کو ہم نے دیکھا ہے، یہ وحشی ہے، انہیں کیوں خلیفہ بنا رہے ہو؟ ہم معتبر ہیں، ہم با احترام ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تو ہمارے اندر وہ رتبہ پایا جاتا ہے کہ ہمیں خلیفہ بنا دے۔ تو خداوند متعال کہتا ہے نہیں، میں کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں کچھ حقیقتیں جانتا ہوں، اس خلقت کو بنانے میں جو حقیقتیں استعمال کی گئی ہیں ان کی حقیقت وہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے کہتے ہیں آپ نے ہمیں جتنا علم دیا ہے ہم بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہم نہیں جانتے۔ تو کہتے ہیں میں نے آدم کو کچھ سکھایا ہے، اے آدم وہ اسماء انہیں بتا دو۔ تو جب جناب آدم نے اسماء کو بیان کیا تو کیونکہ فرشتے ماورائے طبیعت ہے، وہ زمان اور مکان میں پابند نہیں ہے، تو ان اسماؤں کی حقیقت دیکھنے لگے اور فوراً سجدے میں گر گئے کہ اس مٹی کی خلقت میں خدا نے جو نور محمدی چھپا رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے، اللہ محمد، جو انسان کو کمال تک پہنچا سکتا ہے، اس کا علم ہمیں نہیں تھا، لیکن خدا نے جب یہ علم عیاں کیا تو فوراً سجدے میں گر گئے۔ اور نور محمدی یعنی اہل البیت، یعنی امام علی علیہ السلام، یعنی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، یعنی حسن مجتبی علیہ السلام، یعنی سید الشہداء ابا عبداللہ علیہ السلام۔ اگر ایک مٹی کی خلقت میں نور محمدی پایا جائے تو فرشتے سجدے میں گر جاتے ہیں، تو خاک شفا میں خون حسین موجود ہے تو ہم کیوں نہ اس پر سجدہ کریں؟ تو یہ شرف رکھتی ہے کربلا کی زمین کہ شہدائے کربلا کا خون خاک شفا میں موجود ہے، ابا عبداللہ کا خون خاک شفا میں موجود ہے۔ حق رکھتی ہے یہ مٹی کہ اس پر سجدہ کیا جائے، بالکل ویسے ہی جیسے جناب آدم کو خلق کرنے کے بعد خدا نے کہا سجدہ کرو آدم کا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ابلیس وہ کہتا ہے نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہتا ہے یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ اب دیکھیں فرق ہے
ابلیس میں اور فرشتوں میں. فرشتے ملائک اور فرشتے ہیں, اور ابلیس جن ہے, اور جن محدود ہے, وہ زمان اور مکان سے پابند ہے. اگرچہ اس نے اتنی عبادت کی کہ خداوند متعال نے اسے آسمانوں کے جو ہے مقامات عطا کیے ہیں, ایکسس الاؤ کیا ہے, لیکن اس کی سنخیت الگ ہے, فرشتوں کی سنخیت الگ ہے. اسی لیے جیسے ہی نام بیان کیے گئے تو فرشتوں نے حقیقت دیکھ لی. جب حقیقت دیکھ رہے تھے تو فوراً سجدے میں گر گئے. لیکن یہ جن ہے, یہ حقیقت دیکھ نہیں پا رہا ہے. یہ آدم کو مٹی سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں آگ سے ہوں, یہ مٹی سے ہے. لیکن یہ جناب آدم میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی, یہ نہیں دیکھ پا رہا ہے, اسی لیے سجدے میں نہیں گرا. کیا دیکھ رہا ہے؟ نفس نباتی, کہ یہ رشد کرے گا, نسل تولید کرے گا, اس میں کون سا کمال ہے. نفس حیوانی, یہ شکار کرے گا, کھانا کھائے گا, زندگی چلے گی, اس میں کون سا کمال ہے. لیکن اس میں جو کمال خداوند متعال نے رکھا یہ نہیں دیکھ پا رہا تھا, اور یہ اس کی کمزوری تھی. اسی لیے خداوند متعال نے کہا کہ تم جو چیز نہیں دیکھ پا رہے ہو, جس چیز کو درک نہیں کر پا رہے ہو, اور جب راز کھل گئے تب بھی اسے قبول نہیں کر رہے ہو, تو میں تمہیں نکال رہا ہوں, تمہیں اپنی حکومت سے باہر کر رہا ہوں, اپنے لطف سے, اپنے رحم سے باہر کر رہا ہوں. تو یہ عظمت ہے اہل البیت علیہ السلام کی کہ مٹی کو کمال تک پہنچا دے, مٹی میں نور بھر دے, یہاں تک کہ فرشتے سجدے میں گر جائے. کہ یہ عظمت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اہل البیت علیہ السلام ہمیں ملے ہیں, نعمت کی طرح خداوند متعال نے ہمیں دیا ہے, اس کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں گے تو اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. یہ جو شعار ہے کہ اگر ہر قوم جاگ جائے گی تو کہے گی حسین, یعنی یہی کہ اگر اسے معرفت حاصل ہو جائے کہ حسین کیا ہے تو وہ کہے گی یہ ہمارے ہیں. تو ہمیں یہ معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خداوند متعال جو فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ اگرچہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے لیکن میں کچھ جانتا ہوں. کیا جانتا ہوں؟ کہ میں نے اس مٹی کی مخلوق کے لیے ایک راستہ بنایا ہے جس سے یہ میری قربت حاصل کر سکتے. ایک میں نے انہیں میانبر دیا ہے, شارٹ کٹ دیا ہے کہ اس سے یہ میری قربت حاصل کر سکتے ہیں, اور وہ شارٹ کٹ اہل البیت علیہ السلام ہے, وہ شارٹ کٹ ابا عبداللہ علیہ السلام ہے, وہ شارٹ کٹ گریا ہے امام حسین علیہ السلام. اسی سے ہم پہنچ پائیں گے خداوند متعال تک. اب کچھ لوگ ہیں جن کے دل میں یہ شک آ جاتا ہے کہ بھائی آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل البیت کا دامن تھامنے سے ہم اللہ کی قربت حاصل کریں گے, یہ آپ کس بنا پہ کہہ رہے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ تو خداوند متعال خود کہہ رہا ہے کہ شب معراج کو جب میرا حبیب مجھ سے ملاقات کرنے آیا تھا تو ہمارے بیچ کا فاصلہ قاب قوسین او ادنا ہو گیا تھا. قوسین یعنی بو اینڈ ایرو میں جو بو ہوتی ہے اسے قوس کہتے ہیں, قوسین یعنی 2 bows, تو 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا مجھ میں اور میرے حبیب میں, یعنی اتنی قربت مجھ سے حاصل کر پایا. نہیں عزیزو, آپ اس بات کی امپورٹنس نہیں سمجھ پائے. میں آپ کو تھوڑی اور توضیح دے دوں تو آپ کو اس بات کی امپورٹنس سمجھ آئے گی. دیکھیں, ہر پیغمبر کو جب زمین پر بھیجا گیا تو ان سے بھی یہی کہا گیا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اپنے رب تک آ جاؤ.
اور ہر پیمبر نے جتنی زحمتیں اٹھائی ہے، جتنی سیکریفائس کیا ہے، جتنا قربانی دی ہے، اتنا ہی معرفت حاصل کر پائے اور خدا سے قربت حاصل کر پائے. تو جناب آدم اس حد تک پہنچ پائے، جناب نوح ان سے تھوڑا آگے، جناب ابراہیم کہ انہوں نے جناب اسماعیل کی قربانی دی وہ ان سے تھوڑا آگے، جناب موسیٰ جنہوں نے بڑی سختیاں جھیلی ہے وہ ان سے تھوڑا آگے پہنچ پائے، جناب عیسیٰ ان سے آگے پہنچ پائے. لیکن تمام انبیاء میں اشرف الانبیاء ہمارے پیغمبر قاب قوسین تک پہنچ پائے. یعنی ہمارے لیے قربت کا راستہ اتنا کھول دیا کہ خدا سے ہم 2 وجب فاصلے تک پہنچ پائے. یہ نعمت اور یہ کمال کسی انبیاء نے حاصل نہیں کیا، اور یہ کمال اہل البیت کو سینہ بہ سینہ پہنچایا گیا ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر کے آخری لحظات تھے تو انہوں نے میرے کان میں کچھ ایسی باتیں کہیں کہ 1000 دروازے اسرار کے کھل گئے، اور ان ہر 1000 دروازوں سے اور 1000 دروازے علم کے کھل گئے. تو اتنی قربت حاصل ہو سکتی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کیوں ہمیں علی کا دامن تھامے رکھنا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کیوں، کل میں نے بیان کیا تھا، اب آپ سمجھ رہے ہیں کیوں پیغمبر سے کہا گیا کہ اگر علی کی ولایت کو بیان نہیں کیا، عیاں نہیں کیا، بلغ نہیں پہنچایا تو تم نے دین کا کوئی کام نہیں کیا. اسی لیے کہا گیا تھا کہ علی کی ولایت کو پہنچانا. اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ اس عزاداری کو زندہ رکھیے. 1400 سال گزر گئے لیکن عزاداری کو زندہ رکھے. ابا عبداللہ کو تھامے رکھیے. اور یہ تمام راستے جو ہمیں بتائے گئے ہیں جس سے ہم خدا کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کچھ بہترین راستے ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں. اس میں سے ایک افضل راستہ ہے عشق علی. حب علی دل میں ہونا چاہیے، وہ آپ کو کمال تک پہنچائے گا، وہ آپ کو خدا تک پہنچائے گا. اور دوسرا بڑا عظیم راستہ جو ہمارے لیے کھولا گیا ہے، ہمارے لیے بتایا گیا ہے، وہ ہے عشق حسین. ایک عشق علی اور دوسرا عشق حسین. آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا ہے، اگر عشق علی نہ ہو تو دین ناقص ہے. کل آپ کی خدمت میں اس کو پوری طرح توضیح کے ساتھ بیان کیا ہے کہ عشق علی نہ ہو، ولایت علی نہ ہو تو دین ناقص ہے. اور اگر عشق حسین نہ ہو، جس کے دل میں حسین کا بغض ہو، اس کے دل میں علی کی ولایت کیسے آ سکتی ہے؟ تو جس نے حسین کا دامن نہیں تھاما اس نے علی کا دامن نہیں تھاما. جس نے علی کا دامن نہیں تھاما اس کا دین ناقص ہے. اور جس کا دین ناقص ہے وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ وہ کیسے کمال تک پہنچ سکتا ہے؟ جو شخص بغض علی دل میں رکھتا ہے وہ دین پر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. لیکن یہ عشق علی اور عشق حسین ہے جو ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرتا ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے ہم محافظ دین بن جاتے ہیں، محافظ عزاداری بن جاتے ہیں، محافظ ماتم بن جاتے ہیں، محافظ نوحہ بن جاتے ہیں، محافظ مرثیہ بن جاتے ہیں. اس عزاداری کو زندہ رکھنا ہمارا وظیفہ بن جاتا ہے. ہم حفاظت کرتے ہیں اس کی، اپنی جی جان سے حفاظت کرتے ہیں. محافظ دین یعنی کیا؟ بلکہ آئیے یہ سوال کریں کہ دین یعنی کیا؟ اگر بہت ہی سادے انداز میں بیان کرنا ہے تو دین کے 3 اساسی اور بڑے رکن ہیں. پہلا رکن عقائد، جہاں پر ہم آ کر توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کی بات کرتے ہیں. دوسرا رکن احکام، جہاں پر آپ کو واجبات اور محرمات اور مستحبات کا
جو ہے خیال رکھنا ہے، ان کی رعایت کرنا ہے، واجبات کو انجام دینا ہے، محرمات سے دور رہنا ہے۔ اور تیسرا رکن اخلاق، جہاں آپ کو اب نفس کو پاک کرنا ہے اور اخلاق کی رعایت کرنا ہے۔ یہ اخلاق کیوں ضروری ہے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ جو ابلیس کہہ رہا تھا کہ یہ انسان جو مٹی کا بنا ہوا ہے، اس میں نفس نباتی ہے، نفس حیوانی ہے، کیا خاص بات ہے؟ تو خداوند متعال کہہ رہا ہے میں نے انہیں اخلاق دیا ہے، پیغمبر کو بھیجا ہے کہ اخلاق انہیں سکھاؤ۔ کیوں؟ تاکہ ان کی نفس نبات سے نکل کر، حیوان سے نکل کر انسانیت کے درجے پر پہنچ جائے۔ تو پیغمبر اور اہل البیت وہ ہستی ہے کہ ہماری خلقت کو انسانیت تک پہنچاتی ہے، اور وہ نور جناب آدم میں رکھا گیا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ نور محمدی اور نور اہل البیت جناب آدم میں ہونے کی وجہ سے امام حسین کا ذکر آتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، کیونکہ یہ ہمارے وجود میں موجود ہے۔ تو دین کے 3 رکن میں نے آپ سے بیان کیے۔ اب دیکھیے اب عبداللہ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں قیام کر رہا ہوں۔ یا اب عبداللہ کیوں قیام کر رہے ہیں؟ میرے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے۔ کس چیز میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں دین کی اصلاح ضروری ہے۔ دیکھیں آپ ممبر سے بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین نے دین کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا، اسلام کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا۔ تو سوال آتا ہے کون سا اسلام؟ مگر اس طرف اسلام نہ تھا، مگر وہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا، مگر وہاں اذانیں نہیں دی جاتی تھی، مگر وہاں نمازیں نہیں پڑھی جاتی تھی، مگر وہاں اللہ اکبر کے نعرے نہیں لگتے تھے۔ تو پھر یہاں کے اللہ اکبر کے نعرے میں اور یہاں کی نمازوں میں اور یہاں کی عبادتوں میں اور وہاں کی عبادتوں میں کون سا فرق ہے؟ ان کے خیموں میں بھی اذانیں ہوتی تھی، لیکن وہ اذان کہاں اور جناب علی اکبر کی اذان کہاں؟ ان کے یہاں بھی نمازیں پڑھی جاتی تھی، لیکن شب عاشور کی ابا عبداللہ کی نماز کہاں؟ وہ قرآن کی تلاوت کہاں؟ وہ خیموں سے زمزمے کی آواز آنا وہ کہاں؟ تو ایک دین ہے، ایک اسلام ہے جو ابا عبداللہ علیہ السلام بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک اسلام ہے جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ وہی اسلام ہے جس کے ریشے اور روٹس کو ابا عبداللہ السلام بچانا چاہتے ہیں، عقائد، احکام اور اخلاق۔ اور یہ بڑے واضح انداز میں امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید سے کہا ہے، ان سے بار بار سوال کرتے رہے کہ بتاؤ کیا غلط ہے؟ کیا میں تمہارے رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ یعنی تمہارے عقائد کہاں گئے؟ تم جس رسول کو مانتے ہو میں اس رسول کو مانتا ہوں، میں اسی کا نواسا ہوں۔ یعنی تمہارے عقائد کمزور پڑ چکے ہیں۔ کہاں ہیں تمہارے عقائد؟ کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ یعنی اس رسول کی دختر کا بیٹا جس کے گھر سے عصمت شروع ہوتی ہے۔ کہاں گئے تمہارے عقائد؟ پھر سوال کرتے ہیں کیا میں نے خدا کے کسی حلال کو حرام کر دیا یا حرام کو حلال کر دیا جو تم میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو؟ یعنی احکام پر سوال کر رہے ہیں کہ خداوند متعال نے جو احکام بھیجے ہیں وہ کہاں ہیں؟ تم کہاں احکام پر عمل کر رہے ہو؟ تو عقائد تو تمہارے گئے، احکام بھی تمہارے چلے گئے۔ پھر وہ تیسرا سوال کرتے ہیں کیا تمہیں یہ ننھے بچوں کی العطش کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی؟ ایک آزاد انسان کی طرح سوچ کر ان بچوں پر رحم کھا کر انہیں پانی نہیں دے سکتے؟ خیموں میں خواتین موجود ہے، دختر پیغمبر موجود ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں ابا عبداللہ کہ کیا تمہاری انسانیت مر گئی ہے؟ کیا تم حیوان بن گئے ہو؟
اخلاق جو پیغمبر لے کر آئے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم رشد کرے, نبات سے نکل کر, حیوان سے نکل کر انسان بن جائے, یہ کیا ہوا؟ تمہارے اندر کی انسانیت مر گئی. یعنی دین کے 3 اساسی رکن, عقائد تمہارے ہاتھ سے چلے گئے, احکام تمہارے ہاتھ سے چلے گئے, اخلاق اس کی تم رعایت نہیں کرتے ہو, پھر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. کیسے مسلمان ہو؟ میری نانا کی امت کہتے ہو. یہ کیسی امت ہے؟ کیسے رسول کی امت؟ اور خطبہ دینے کے بعد ایک بڑا عظیم جملہ فرماتے ہیں, اور اس جملے پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اور دقت کے ساتھ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں, لعینو, کیا تم جانتے ہو کیوں تم پر زمانے کے امام کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی آپ سوچیں, زمانے کا معصوم مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے, لیکن دل اتنے پتھر کے بن گئے تھے کہ یہ نفس حیوانیت دور, نفس نباتت دور, اس سے نیچے درجے پر پتھر بن چکے تھے. کل انعام بل اضل منہا, حیوانوں سے گئے گزرے. تو کہتے تمہارے دل کیا پتھر کے ہو گئے؟ جانتے ہو کیوں تم پر زمانے کے امام کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. ہاں زیادہ رو, یہ بڑی مصیبت ہے کہ ہم ہماری زندگی میں کبھی اس بات کی طرف شدت سے توجہ نہیں کرتے کہ کون سا لقمہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے رکن, دین کے رکن پامال ہو جائے, عقائد, احکام اور اخلاق. اگر ایسا ہو جائے تو پھر زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے گا, وہ ہمیں ہدایت کرنا چاہے گا, لیکن اس کی باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو یہاں ضروری ہے کہ اپنے آپ کی مراقبت کریں, بار بار اپنے عقائد کو چیک کریں کہ توحید, کیا میری توحید وہی توحید ہے جو ناب محمدی نے اسلام کو لا کر توحید کو قائم کیا تھا؟ وہی توحید میں فالو کر رہا ہوں, یا میری توحید ڈائلیوٹ ہو گئی ہے؟ میری امامت کی جو بلیف سسٹم ہے, میرا نبوت کا جو بلیف سسٹم ہے, کیا وہ ثابت باقی ہے؟ آپ کو کئی ایسے اصحاب ملیں گے جو امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے, زندہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے, اور کہتے تھے, مولا میں اپنے عقائد چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ سنیں اور کنفرم کریں کہ میں صحیح راستے پر ہوں یا نہیں ہوں. یعنی زندہ امام کے زمانے میں لوگوں کے دل میں خوف تھا کہ کہیں ہم ہمارے راستے سے ہٹ تو نہیں رہے. تو وہ آتے تھے خدمت میں, بیان کرتے تھے کہ مولا آئیے, ہمارے عقائد کو چیک کریے, ہمارے اخلاق کو چیک کریے, ہمیں رہنمائی کریے. تو یہ فرش عزا, یہ فرش ابا عبداللہ, یہاں پر یہ تینوں رکن موجود ہیں. امامت کا رکن آپ کو ملے گا, ولایت کا رکن آپ کو یہاں ملے گا, اور یہاں پر دامن اہل البیت کو تھامے رہنے کی تعلیم آپ کو ملے گی. یہ فرش عزا ہے, اسی لیے اسے 1400 سال سے باقی رکھا ہے, تاکہ ہمارے عقائد ثابت باقی رہے, وہ ڈائلیوٹ نہ ہو جائے. اور اسی منبر سے احکام بیان کیے جاتے ہیں, آپ کو بتایا جاتا ہے, انہی مسجدوں سے, انہی امام بارگاہوں سے, انہی نماز سے, جماعت نماز سے اور نماز جمعہ سے احکام بتائے جاتے ہیں کہ کیسے احکام کو برپا کیا جائے, کیسے گناہ سے بچا جائے. اور انہی منبروں سے اخلاق سکھایا جاتا ہے. ایک ادب ہے, فرش عزا پر حاضر ہونے کا ایک ادب ہے. عزیزو, روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا تشریف لاتی. عزاداری میں حاضر ہونے کا ادب یہ ہے کہ آپ باوضو آیا کریے. بی بی تشریف لاتی ہے, دو جہاں کی مالکنی ہے,
وہ حاضر ہے اور ہم ادب کی رعایت نہ کریں، باوضو نہ آئیں، احترام نہ کریں. بی بی کی حاضری میں ان کے لخت جگر کی مصیبتیں بیان کی جا رہی ہیں. اگر رونا نہ بھی آئے تو کم سے کم سر جھکا لیا کرو، تاکہ بی بی کی نظر جب آپ پہ پڑ جائے تو کم سے کم یہ گمان تو ہو جائے کہ یہ میرا چاہنے والا حسین پہ رو رہا ہے. اگر دل نہ پگھلا ہو شہادتیں سن کر، علی اکبر کی شہادت، جناب عباس کی شہادت، علی اصغر کی شہادت سننے کے بعد بھی دل اگر نہ پگھلا ہو تو کم سے کم رونے کی صورت تو بنا لیا کرو، تاکہ بی بی کو تسلی ہو جائے کہ میرے بابا نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا، حسین کو آغوش میں لے کر مجھ سے جو وعدہ کیا تھا کہ فاطمہ حسین کو قتل کیا جائے گا، حسین پر ظلم ڈھایا جائے گا، تو میں پوچھ رہی تھی بابا میرے بیٹے پہ رونے والا کون ہوگا؟ تو بابا بتا رہے تھے کچھ خواتین ہوگی جو تا قیامت تمہارے بیٹے پر گریا کرے گی، کچھ نوجوان ہوں گے جو قیامت کے دن تک آنسو بہاتے رہیں گے، تمہیں پرسا دیتے رہیں گے. کم سے کم صورت رونے جیسی تو بنا لو تاکہ بی بی کو تسلی ہو جائے کہ ایسے نوجوان ابھی زندہ ہے، ایسی خواتین اور عورتیں ابھی زندہ ہے جو میرے بیٹے پہ گریا کرتی ہے، میرے بیٹے کی عزاداری زندہ رکھے ہیں، اسے آگے بڑھائیں گے. اجرکم علی اللہ. پہلی محرم کی شب ہے، مصیبت کے دن شروع ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ غمگین دل ماں فاطمہ کا دل ہے، پریشان ہے. حسین چاہتے ہیں مدینہ کو ودا کرے، نانا کی قبر کو ودا کر کر ماں کی قبر پر آتے ہیں. روایت میں ملتا ہے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یا شبیب ابن ریان، اے ریان شبیب کے بیٹے، اگر تم چاہتے ہو کسی پر گریا کرو تو حسین پر گریا کرنا. حسین کو پیاسا تک و تنہا گوسفندوں کی طرح ذبح کیا گیا ہے. خود ابا عبداللہ اپنی مظلومیت کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں انا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کر قتل کیا گیا ہے. میری مصیبتیں جب میری امت کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. عزیزو، جب امام حسین بی بی کی قبر پر آتے ہیں چاہتے ہیں امت کی شکایت کرے، لیکن بی بی کی قبر دیکھ کر وہ مصیبتیں جو بی بی پر ڈھائی گئی تھی یاد کر کر گریا کرنے لگتے ہیں. یاد آ جاتا ہے کہ امام کیسے بی بی کو کفن دے رہے تھے. ننھے بچے اس غرفے کے کنار بیٹھ کر دل تڑپ رہا ہے، آہستہ آہستہ گریا کر رہے ہیں. بابا نے کہا تھا بلند گریا نہ کرنا بچوں کا دل تڑپ رہا ہے. دیکھ رہے ہیں بابا منہ کو ڈھانک رہے ہیں، چاہتے ہیں آخری زیارت کر لے. بڑی حسرت سے بابا کی اور دیکھتے ہیں کہ بابا اجازت دے دے، ہم چاہتے ہیں ماں کو آخری بار دیکھ لے. مولا کہتے ہیں آ جاؤ بچوں، ماں کی زیارت کر لو. اب عبداللہ دوڑے دوڑے آتے ہیں، ماں کے قدموں کو چومتے ہیں، کہتے ہیں ماں میں آپ کا حسین ہوں، مجھ سے بات کیجئے. ماں کچھ تو بولیے، دل پھٹا جا رہا ہے. ماں کیا مجھ سے ناراض ہے؟ دو الفاظ کہہ دیجئے. جب دیکھا کہ جواب نہیں آیا ایسا لپٹ کر گریا کیا، ایسا لپٹ کر گریا کیا، آسمان سے ندا آ گئی علی.
حسین کو ماں سے جدا کر دو، ملائک گریا کر رہے ہیں، عرش ہل رہے ہیں، ہائے اسی حسین کو رلا رلا کر مارا گیا، کبھی جوان بیٹے کا لاشا دکھایا گیا، کبھی ننھے اصغر کے گلے پر تیر چلایا گیا، قبر کھود کر ننھا گلا کاٹا گیا، زینب کی رضا کو چھینا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔